ماجد دریا آبادی بھی بنی اسرائیل کے سے تھے، بڑے مفسر گزرے ہندوستان میں، پورا نسب کہ اتنی پشتوں میں جا کے ہم ملتے ہیں یعقوب علیہ السلام سے. تو اب پورا نسب کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ایک والد کا نام بہت طویل عرصے تک اپنے باپ کا نام جا کے پھر بتا کہ پھر وہ ان کی نسل میں ہے. تو بنی اسرائیلی بھی اپنی نسل کو بڑا محفوظ، وہ شکر ہے اسلام قبول کر لیا اور تفصیل لکھ دی انہوں نے ان کے باپ دادا نے کر لیا تھا قبول. تو کیا ہوا کہ اب یہ لوگ شفٹ ہو گئے کہاں؟ مصر میں. میں یہ ڈیٹیل اس لیے بتا رہا ہوں کہ مسلمان جہاں مائنورٹی میں ہوتے ہیں نا، کچھ وقت کے بعد مسائل کھڑے ہونا شروع، صرف اپنی مسجد اور مدرسے میں خوش رہتے ہیں. حالانکہ مسلمانوں کو چاہیے جس بھی حکومت میں ہو وہاں حکومت میں اپنا انفلوئنس پیدا کرنے کی کوشش کریں، ان اداروں میں جائیں، حکومتی اداروں میں گھسیں تاکہ آپ کے خلاف قانون سازی نہ ہو. امریکہ میں، کینیڈا میں، ہر جگہ مسلمان مسجد مدرسے میں تو لگا ہوا ہے، آگے جانے کی کوشش نہیں کر رہا. اور وہاں کے ماہرین کہہ رہے ہیں بیٹا کل یہاں اسمبلی میں اسلام دشمن لوگ، ابھی تو نہیں ہے اتنے زیادہ اسلام دشمن لوگ، آہستہ آہستہ پہنچ رہے ہیں کیونکہ باطل سازشیں کرتا ہے. کہا کہ یہ میجورٹی جب اسلام دشمن لوگوں کی ہو گئی نا تو پھر یہ مسلمانوں کے خلاف قانون سازی کریں گے، وہی کچھ ہوگا جو انڈیا میں ہو رہا ہے. تو اس لیے فیوچر کی پلاننگ پہلے سے کرنی چاہیے. خیر، تو 90 کے قریب افراد یعقوب علیہ السلام کے وہاں شفٹ ہو گئے. وہاں سارے مشرکین، کافر، توحید پرست یہ چند لوگ تھے. تو یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ آپ کو اللہ نے اکاؤنٹنگ کا علم دیا تھا، نتیجہ یہ نکلا بالآخر یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے. وہ تو ہم سورہ یوسف میں پڑھیں گے انشاءاللہ. تو آہستہ آہستہ بنی اسرائیل کی نسل وہاں آباد ہونا شروع، شادیاں کی، اولادیں ہوئیں، اور پھر ہوتے ہوتے نسل بڑھتی رہی. لوگ ان کا احترام کرتے، بھائی یہ صحیح لوگ ہیں. جیسے ہندوستان میں ہندو بھی ہمارے بزرگوں کا احترام کرتے تھے، اب بھی بہت سے ہندو کرتے ہیں. تو لیکن کیا ہوا، حکمرانوں کی پالیسیاں ہمیشہ بہت دفعہ خلاف ہو جاتی ہیں، وہ قوم پرستی میں آ جاتے ہیں. تو وہاں بادشاہ آتے رہے، ہر بادشاہ کو فرعون ہی کہا جاتا تھا. یہ والا بادشاہ جب فرعون آیا ہے تو اس کے دور میں پھر سختی ہو، کیونکہ قوم پرستی پھیل رہی تھی کہ یہ باہر کے آئے ہوئے لوگ ہیں، یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں، یہ باہر کے. رنگ میں فرق ہوتا ہے نا، زبانوں میں تھوڑا فرق ہوتا ہے، مذہب میں بہت بڑا فرق تھا. تو یہ وہ قوم پرستی تھی جس نے فرعون کو بالآخر تباہ و برباد کر دیا. کی کھال پہ مت جایا کرو، کالا گورا یہ باہر سے آ کے ہمارے ملک میں آباد ہوا. بھائی سب انسان کیا ہیں؟ برابر ہے. اب افریقہ میں مسلمان بہت تھوڑے ہیں جو گورے مسلمان ہیں، کالے مسلمان تو ہیں بہت، گورے مسلمان جو انڈیا سے گجراتی گئے ہوئے بہت تھوڑے ہیں، اور بلیک زیادہ ہیں. اب وہ گجراتی مسلمان ان جو بلیک لوگ ہیں ان کے ساتھ بہت احسان کرتے ہیں، بہت ان کو زکوٰۃ جو مسلمان ہیں ان کو زکوٰۃ بھی، اور غیر مسلموں کو صدقے خیرات بھی. لیکن میں ان سے کہتا ہوں بیٹا اللہ نہ کرے یہ کالے گورے کی جنگ چھڑ گئی نا، خدا نہ خواستہ، تو یہ سارے احسانات ایک طرف ہوں گے. کیوں؟ خود نہیں قوم لڑتی، بیرونی طاقتیں آ کے لڑواتی ہیں. جب بیرونی طاقتیں دیکھتی ہیں نا کوئی ملک اسٹیبل ہو رہا ہے، اور یہ بیرونی طاقتیں پتہ ہے نا وہ جو تہذیب کے ٹھیکیدار ہیں جن کو ہم صبح شام سلوٹ کرتے ہیں کہ ان جیسا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، یہ والی طاقتیں پھر دیکھتی ہیں کہ یہ ملک بہت اسٹیبل ہو رہا ہے اور ان کے ہاں سونے کے ذخائر اور گیس پٹرول سب کچھ نکل رہا ہے، تو ان کو لڑوایا کیسے جا سکتا ہے. تو جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ دیوبندی بریلوی کی اس سے لڑ سکتے ہیں تو دیوبندی بریلوی سے لڑائیں گے. جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ تراویح پہ ان کو لڑواؤ، تراویح پہ لڑوائیں گے. جہاں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب کے نام پہ شیعہ سنی پہ لڑاؤ، شیعہ سنی پہ لڑائیں گے. جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ اسکن ان کی بہت فرق ہے، یہ بالکل یہ اندھیرے میں نظر ہی نہیں آتے اور یہ روشنی میں نظر نہیں آتے، تو اسی بیس پہ لڑواؤ، تو لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی پر عمل کرتے ہیں. تو میں نے وہاں بھی بہت ہر بیان میں وہاں مسلمانوں کو کہا کہ بھائی حکومتی اداروں میں بھی لیگل طریقے سے جاؤ. لیکن ایسے دیسی مسلمان ہیں نا، اللہ کی پناہ ہے. مدرسہ مسجد ٹھیک ہے، مدرسہ مسجد بھی بھائی کچھ فیوچر کی پلاننگ تو کرو. تو یہ ہوتا ہے نقصان جب فیوچر کی پلاننگ نہیں ہوتی. تو کیا ہوا بھائی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب بس میں ترجمے کی طرف چلتا ہوں. یذبح ابناہم، ایسے ظلم کرنا شروع کر دیے نا کہ یہ باہر کے آئے ہوئے لوگ ہیں، یہ مذہب بھی ان کا الگ ہے، ہم بت پرست ہیں، یہ مسلم ہیں، تو ان کو غلام بنا دیا. اور یذبح ابناہم، نسل بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی بنی اسرائیل کی. ہمیشہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا اللہ ان کی نسل میں برکت دیتا ہے. تو ان کو خطرہ کہ یہ تو نسل بھی بڑھ رہی ہے. حالانکہ بنی اسرائیل سے تمہیں کیا خطرہ ہے بھائی، یہ تمہیں کچھ کہہ تھوڑی رہے ہیں، یہ تو تمہارے ملک کے خیر خواہ ہیں. لیکن وہی اس کے دماغ میں
گھس گیا کچھ نہ کچھ، کوئی جرثومہ گھس گیا اس کے دماغ میں، ظلم کرنا شروع کر دیا، بھائی نسل ختم کرو ان کی. اب اس زمانے میں فیملی پلاننگ کے طریقے ایجاد ہوئے نہیں تھے، اگر ایجاد ہو جاتے نا تو فرعون نسل بھی ختم کر دیتا بنی اسرائیل کی، اور بدنام بھی نہ ہوتا، بلکہ ایوارڈ ملتا ہر تقریب میں اس کو کہ ماشاءاللہ اس نے غربت اور مہنگائی کے خاتمے کے لیے گروتھ ریشو کو گرا دیا ہے. یہ ہوتی ہے ایک اسٹیبل گورنمنٹ اور اس کے ایسے حکمران، ماشاءاللہ سلوٹ. وہ ایسے کرتے جیسے کہ اب ہو رہا ہے. اطلاعات آئی ہیں، میڈیا پہ چل رہی ہیں کہ پاکستان کا گروتھ ریشو پہلے سے الحمدللہ وہ ان کے بقول الحمدللہ کم ہو گیا، تو الحمدللہ پاکستانی قوم میچور ہو گئی ہے، سوائے مفتی طارق مسعود صاحب کے. رپورٹ میں اگلی دفعہ میں یہ لفظ بڑھا دوں گا کہ صرف ایک میں ہی دیسی رہ گیا ہوں. تو وہ جو ہے نا گرا دیا ہم نے، وہ پہلے اتنے تھے اب اتنے ہو گئے، اب بیڑا غرق کر دیا. پہلے کم بیڑا غرق تھا، اب کیا کر دیا زیادہ، کہ جو نسل تھی جو اولاد تھی اسی سے آپ محروم کر رہے ہو. خواتین کی گود سے بچے چھین لیا آپ نے. تو خیر، تو فرعون کو یہ نہیں پتا تھا. اسی طرح فرعون نے ایک اور ٹیکنیکل فالٹ کیا، یونیورسٹیاں بناتا، تعلیم کے نام پہ مکس گیدرنگ شروع کر دیتا. تو اس تکلف کی فرعون کو ضرورت بولو نا نہیں تھی. دو کام کر لیتا، فیملی پلاننگ، وہاں کی جو حکیم عورتیں تھیں ان کو بھیجتا، جو ڈاکٹر تھیں جو بھی اس زمانے میں، خواتین کو جا کے سمجھاتا بچے دو ہی اچھے، ورنہ تمہاری صحت کا بیڑا غرق ہو جائے گا، تم بچہ پیدا کرنے کی مشین نہیں ہو، یہ سمجھاتا. اور مفت میں دوائیں بانٹتا، تھوڑا سا خرچہ آتا لیکن یہ اتنی مخالفت سے بچ جاتا. دوسرا کام کیا کرتا، یونیورسٹیاں بناتا، تعلیم کے نام پہ لڑکے لڑکیوں میں مس گیدرنگ شروع کر دیتا. تو بنی اسرائیل کا ویسے ہی بیڑا غرق ہو، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ گدے گھوڑوں والی زندگی شروع ہو جاتی ان کی. جب قوم کا ہی بیڑا غرق ہو گیا تو پھر ایسی قوم میں اللہ پیغمبر نہیں بھیجتے. پیغمبر بھی اللہ ان میں بھیجتے ہیں اس قوم کی قیادت کے لیے جس میں ایمان کی کچھ رمق باقی ہو، اس کو نجات دلانے کا. ہاں بالکل جو خراب قوم ہے جیسے لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف اللہ نے لوط علیہ السلام کے بھیجا، وہ تو تباہ و برباد کرنے کے لیے، قوم کو قائد بنانے کے لیے ایسی قوم کے پاس بھیجا جاتا ہے جس میں کچھ نہ کچھ قیادت کی صلاحیت ہو. بنی اسرائیل جتنے بھی برے تھے لیکن بہرحال ایمان والے تھے، زنا کو شراب کو برا سمجھتے تھے، تو وہ غلامی کی وجہ سے ان میں کچھ برائیاں پیدا ہو گئیں. تو اب کیا ہوا، دو کام فرعون کر لیتا. تو ایک شعر بھی ہے نا اس پہ، اکبر الہ آبادی کا ہے غالباً، یوں قتل سے بچوں کے ہوتا نہ وہ بدنام، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجی. بدنام نہ ہوتا کالج بنا دیتا. ہم کالج کے خلاف نہیں ہیں، ہم بھی کالج کے پڑھے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو مکس کو ایجوکیشن والا کالج ہے نا یہ کر دیتا تو وہ ویسے ہی غلام بھی پیدا ہونا تھا انہوں نے تو کچھ. لیکن بہرحال اس وقت اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی، کوئی مشورہ دینے والا نہیں تھا، اس نے ڈائریکٹ بچے ذبح کرنا شروع کر دیے. اللہ فرماتے ہیں وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، عورتوں کو زندہ باقی رکھتا تھا. إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، واقعی وہ بہت فساد کرنے والوں میں سے تھا. اللہ کہتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے ارادہ کیا کہ ہم احسان کریں اس قوم پہ جو زمین میں بہت کمزور ہے، جو کمزور ترین قوم تھی، ہم نے اس پر احسان کرنے کا ارادہ کر لیا. اور وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ارادہ کیا ہم اس کو زمین کا امام بنائے. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور اس زمین کا وارث ہم اس قوم کو بنا دیں. دیکھو کیسے ناکامی کے نقشوں میں اللہ ارادے کیسے کر رہا ہے بھائی، ارادے کیسے کر رہا ہے. تو جو قوم اپنے بچوں کو ذبح ہونے سے نہیں بچا پا رہی، اللہ کہہ رہے ہم نے ارادہ کیا اسی قوم کو یہ زمین کا والی وارث بنائے ہم. اس کے لیے کیا تدبیر اختیار کی اللہ نے، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے ارادہ کیا ہم ان کو زمین میں مضبوط ٹھکانہ دیں. اسی کا اثر تھا کہ بنی اسرائیل میں داؤد اور سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئے، جنہوں نے بہت، یہ جو کل ہم نے پڑھا تھا نا پرسوں سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، یہ بھی تو بنی اسرائیل میں سے تھے نا. ابے وہ کمپلیٹ ہی نہیں ہوا، اچھا وہ رہ گیا تو آپ شروع میں بولتے نا، یہ تو میں نے تو دوسرا واقعہ شروع کر دیا. چلو اب میں یہ کمپلیٹ کر لیتا ہوں، کل پھر وہ سلیمان علیہ السلام کا وقت تو مجھے بتا دیا کرو نا، میرے ذہن میں تھا میں کمپلیٹ کر چکا ہوں. تو جو سلیمان علیہ السلام ملکہ سبا کو خط لکھ رہے ہیں نا، یہ انہی بنی اسرائیل کی نسل میں ہے. جب طاقت اور قوت آ گئی تو کیسے بنی ملکہ سبا کو بول رہے ہیں بندی بن کے چلی گیا. اور ایک وقت وہ تھا کہ آپ کے آباء و اجداد میں بچے ذبح ہو رہے تھے فرعون کے ہاتھوں، اور فرعون کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ.
حامان جو فرعون کا وزیر تھا، ہم نے ارادہ کیا فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہ کچھ دکھا دیں جس سے یہ ڈر رہے تھے، کیونکہ ان کو یہ تھا، کہتے ہیں کہ فرعون کو خواب آیا تھا، نجومی نے کچھ نہیں بتایا تھا، نجومی کچھ کسی کا باپ بھی نہیں بتا سکتا نجومی، تو خواب واب آیا تھا کہ اس کو یہ تھا کہ اس میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہوگا جو میری حکومت کا خاتمہ کرے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ہم نے موسیٰ کے ماں کو وحی کی، ان ارضعیہ، کہ اس بچے کو تو دودھ پلاتی رہے، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تجھے ڈر ہونا کہ فرعونیوں کو پتہ چل گیا اور وہ آ کے بچہ لے کے ذبح کر دیں گے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اس بچے کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دے، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، دوسرے مقام پہ آتا ہے تابوت میں ڈال کے، اور اے موسیٰ کی ماں خوف مت کر اور غمزدہ مت ہو۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دوستوں سے میری گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو اپنے پیارے دوستوں تک بآسانی پہنچے۔ جزاک اللہ۔